ہیں کہ جو بہت جلد انشاءاللہ تعالی اناؤنس کیا جائے گا۔ آج میں اگلے چند منٹوں میں آپ کو اس پیکیج کے جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ پیکیج کس کے لیے؟ تو جب ہم یہ ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز، تو یہ دراصل وہ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس ہیں کہ جو براہ راست کووڈ-19 کے مریضوں کی دیکھ بھال پہ مامور ہیں، چاہے وہ کرٹیکل کیئر ہے، چاہے وہ آؤٹ پیشنٹ ہے، چاہے وہ عام وارڈز کے اندر آئسولیشن، ہاسپٹل آئسولیشن جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر ان کی ذمہ داری۔ تو یہ بات میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ اس پیکیج کا تعلق براہ راست ان ہیلتھ ورکرز کے ساتھ ہے کہ جو کووڈ-19 کے مریضوں کی نگرانی پر مامور ہیں۔ دوسرے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ جو پیکیج آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کو بنانے کا کیا عمل تھا، اس کا پروسیس کیا تھا۔ تو کچھ عرصہ پہلے NCOC کے پلیٹ فارم سے ہم نے پاکستان کے جو ایمیننٹ ڈاکٹرز ہیں، جو دیگر ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، ان کے ساتھ رابطوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس کے اندر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن بھی ہے، جس کے اندر پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی بھی ہے، جس کے اندر ڈاکٹروں کی مختلف دوسری تنظیمیں بھی ہیں، اور انفرادی سطح پہ بھی مختلف ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان سے رابطہ کیا گیا اور ان کے ساتھ کئی ویڈیو کانفرنسز کی گئیں، اور ان کے ساتھ جو ہمارا تبادلہ خیال ہوا، ان کے جو مشاہدات تھے، ان کے جو کنسرنز تھے، ان کو ہم نے نوٹ کیا۔ پھر اس کے بعد تمام صوبوں کے تمام وزرائے صحت کے ساتھ انفرادی طور پہ بھی اور گروپ کی صورت میں بھی اس پیکیج کے حد و حال کے اوپر بات کی گئی اور ان کو آن بورڈ کیا گیا۔ بہت ساری اچھی تجاویز آئیں ان کی طرف سے، بہت سارے خیالات جو کہ پہلے سے موجود تھے ان کی تصحیح کی گئی، ان کو ماڈیفائی کیا گیا، اور اس طرح پچھلے تقریباً 10 دنوں کے اندر ہم نے مختلف خیالات جو کہ پہلے سے موجود تھے ان کی تصحیح کی گئی، ان کو ماڈیفائی کیا گیا، اور اس طرح پچھلے تقریباً 10 دنوں کے اندر ہم نے مختلف میٹنگز کے اندر مختلف جو ہم نے رابطے کیے ان کی روشنی میں اس پیکیج کو تشکیل دیا۔ ایک آخری بات پیکیج سے پہلے مزید بتانی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ پیکیج ظاہر ہے کہ قومی سطح پہ اس کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ تمام وزرائے صحت آن بورڈ ہیں تو واقعی یہ ایک قومی نوعیت کا پیکیج ہے، لیکن اس کا جو اطلاق ہے ظاہر ہے کہ وہ ہم نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے، اگر ہم وفاق کی سطح پہ بیٹھے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے لیے، اگر آپ سندھ، پنجاب، بلوچستان یا KP میں ہیں تو وہاں اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے آپ نے اس کے اطلاق کو یقینی بنانا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ فلیکسیبلٹی کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ فلیکسیبلٹی صوبائی سطح کے اوپر استعمال کی جائے گی۔ ناظرین، ہمارے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں یہ ہمارا ہر اول دستہ ہیں اس کرونا وائرس کے لیے جو حکومتی سطح کے اوپر اس کو فائٹ بیک کیا جا رہا ہے۔ ہم اس کے اوپر انٹائرلی ڈپینڈنٹ ہیں، ہمارا انحصار ہے ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے اوپر۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک شخص، ہمارے دین میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو یہ ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں یہ ہمیں بڑے عزیز ہیں، یہ ہمارے ہیروز ہیں،
ہم ان کے بہت انتہائی مشکور ہیں، ان کی فیملیز کے بڑے مشکور ہیں کہ اتنے مشکل حالات میں بھی اور ایک رسکی کام کرنے کے حوالے سے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھائے ہوئے ہیں۔ یقیناً کوئی بھی پیکیج یا کوئی بھی سہولت ان چیزوں کا مداوع نہیں کر سکتے، ان قربانیوں کا مداوع نہیں کر سکتے کہ جو یہ فیملیز اور یہ جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں جو اس سلسلے میں کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک جیسچر کے طور پہ حکومتی سطح پہ اب میں آپ کے سامنے اس پیکیج کے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ پیکیج جی 7 گروپس کے اوپر مشتمل ہے، اور ہر جو گروپ ہے اس کے اندر کچھ مخصوص نکات ہیں۔ پہلے میں سب سے پہلے آپ کو ان ہیڈنگز کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جن کے اندر پھر اس کی کچھ آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ تو پہلا جو گروپ ہے جی وہ ہے معاشی پہلو یا معاشی جو ہم نے ڈیسائیڈ کی ہیں چیزیں فائنینشیل انسینٹیوز کے طور پہ۔ سیکنڈ ہے ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی سیکیورٹی اور ان کا تحفظ، جو کہ بہت بڑی ترجیح ہے ہماری۔ تیسرا ہے ان کی ٹریننگ۔ چوتھا ہے ان کو ہم نے کس طرح مختلف طریقوں سے سپورٹ کرنا ہے، سپورٹ میکانزم۔ پانچواں ہے ان کی اپنی ہیلتھ کیئر اور ان کی فیملیز کی ہیلتھ کیئر۔ چھٹا ہے کہ جو ہمارا پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر ہے اس کو ہم نے کیسے سہولت دینی ہے یا اس کو انسینٹیوائز کرنا ہے۔ اور ساتواں ہے کہ ہم نے قومی سطح پہ ان ہیروز کو کیسے یاد رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو فائنینشیل اسپیکٹس ہیں اس حوالے سے یہ طے کیا گیا ہے کہ جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں پورے پاکستان میں، ان کے لیے ہم ٹیکسز کی صورت میں کچھ سہولیات ان کو دیں گے۔ ان کے انکم ٹیکس کے جو ریٹرنز ہیں ان کے بارے میں ان کو ایک مخصوص رعایت دی جائے گی، جس کی کہ جو تفصیلات ہیں، اس پورے پیکیج کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں، ایک دستاویز کی صورت میں جلد لائی جائیں گی۔ لیکن اس کا بنیادی اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز جو ہیں ان کو ٹیکسز میں چھوٹ دی جائے۔ دوسرے وفاقی سطح کے اوپر تو ہم آلریڈی یہ اعلان کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس میں ہم نے کہا تھا کہ کووڈ-19 کے مریضوں کی نگہداشت اور ان کے علاج معالجے کے دوران اگر کوئی ہیلتھ ورکر خود اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے کووڈ-19 کے حوالے سے، تو اس کے لیے ایک ہم نے شہداء پیکیج وفاقی سطح پہ اناؤنس کیا تھا، جس کی بہت ساری تفصیل ہے۔ میں نے ایک اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں اس کی تفصیل بتائی تھی، لیکن اس میں ایک صرف میں عنصر آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا، کہ اس میں جو مالی کنٹریبیوشن کیا جائے گا، اس کی جو رقم ہے وہ 30 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک جاتی ہے، اور مختلف جو گریڈز میں مختلف ہمارے ورکرز ہیں ان کو اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو اس پیکیج کا حصہ ہے جی وہ ہے ہمارے ہیلتھ ورکرز کی پروٹیکشن۔ تو اس حوالے سے یہ بات پہلے کہی جا چکی ہے، اور یقیناً اس پیکیج میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا انفرادی طور پہ وقتاً فوقتاً ہم ویسے بھی ذکر کر چکے ہیں، لیکن اب اس کو ہم ایک پیکیج کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، اور کچھ اس میں نئی چیزیں بھی تو اور کچھ اس میں نئی چیزیں بھی۔ تو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ یعنی کہ ماسک، N95، ٹیبک سوٹس، گوگلز وغیرہ جو ہیں، ان کی جو دستیابی تھی وہ ابتدائی دنوں میں بہت بڑا ایک مسئلہ تھی۔ تو اس کی دستیابی کو، اس کی متواتر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے NDMA کے ساتھ مل کے ایک ایسا نظام ترتیب دیا کہ جس کے تحت
اب ہفتہ وار جو ضروریات معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کی میڈیا بریفنگ NCOC میں وہ موجود تھے اور کہا کہ موجودہ حکمت عملی میں اہم حصہ ہمارے فرنٹ لائن ڈاکٹرز اور صحت کا عملہ ہے، ان کا تحفظ اور سپورٹ ہر طرح سے ضروری ہے۔ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ SOPs پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لیے خصوصی پیکج پر کام کر رہے ہیں۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا میڈیا بریفنگ دے رہے تھے اور اب تک کی حکمت عملی کے حوالے سے انہوں نے آگاہ کیا اور کہا کہ موجودہ حکمت عملی میں اہم حصہ ہمارے فرنٹ لائن ڈاکٹرز اور صحت کا عملہ ہے، ان کا تحفظ اور سپورٹ ہر طرح سے ضروری ہے۔ اس کی دستیابی میں کمی نہیں، یقیناً بعض جگہوں کے اوپر لوکل مینجمنٹ کے ایشوز ہیں، بعض دفعہ غلط استعمال کے ایشوز ہیں، ان کے اوپر بھی میں آگے جا کے بات کروں گا۔ ہیلتھ ورکرز کے تحفظ کے حوالے سے ایک اور جو اہم عنصر ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پچھلے چند ہفتوں کے اندر ہمیں دیکھنے میں یہ ملا کہ بعض مریضوں کے لواحقین جو ہیں جب وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے مریضوں کا علاج تسلی بخش نہیں ہو رہا تو کئی دفعہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کئی دفعہ ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، ڈاکٹروں کو زد و کوب کرتے ہیں اور حتیٰ کہ وائلنس کے اکا دکا واقعات بھی سامنے آئے۔ یہ صورتحال یقیناً اس چیز کی متقاضی ہے کہ ہم ایسے ہسپتالوں میں جہاں پہ کووڈ-19 کے مریض ہیں ان کی سیکیورٹی کو فول پروف بنائیں اور وہاں پہ ایسے انتظامات کریں کہ جس کے تحت ایسی کوئی حرکت نہ ہو سکے کہ جو ہمارے ہیلتھ ورکرز کے تحفظ کو غیر یقینی بنا دیں۔ تو اس کے لیے تمام ایسے اسپتالوں کے اندر سیکیورٹی کا مناسب انتظام کیا جائے گا۔ اسی گروپ کے نیچے جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ بعض دفعہ اپنے ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ یا ذاتی کچھ چیدہ تجربات کی بنیاد پہ بعض دفعہ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے یہ بھی ڈاکٹرز کے خلاف بلا جواز ان کی کریکٹر اسیسینیشن کے واقعات بھی سامنے آئے، یعنی کہ ڈاکٹرز کو برا بلا کہا گیا۔ تو اس حوالے سے ہم پیمرا کے ساتھ مل کے ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں گے فار آور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز تاکہ ان کے خلاف کوئی غیر مناسب بات میڈیا کے اندر نہ کہی جا سکے۔ تو یہ جو کیا کہتے ہیں 3 جزو ہیں تحفظ کے حوالے سے اور سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے فرنٹ لائن ورکرز کے لیے۔ تیسرا جو گروپ ہے جی وہ ہے ٹریننگ، کہ ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو کس طرح ہم نے مزید بہتر نالج بھی دینا ہے اور ان کو ایکوپ بھی کرنا ہے ٹریننگ سے۔ تو اس حوالے سے 2 طرح کی ٹریننگز ہو رہی ہیں اس وقت، ان کا میں بڑا مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ ایک پروگرام کے تحت جو کہ چائنیز یونیورسٹی ہانگ کانگ کے ساتھ مل کے ہمارے یہاں جو کرٹیکل کیئر کے اسپیشلسٹس ہیں اور ہیلتھ سروسز اکیڈمی آف پاکستان وفاقی سطح پہ یہ لوگ مل کے تقریباً 5000 جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی کرٹیکل کیئر کے لیے انہوں نے ایک 8 دن پہ مشتمل شارٹ کورس ترتیب دیا جس کی کہ ٹریننگز اب ہو رہی ہیں۔ اس کا ایک حصہ آن لائن ہے اور ایک حصہ ہینڈز آن ٹریننگ ہے۔ اس سلسلے میں تقریباً 1000 سے زائد جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہیں اور باقیوں کی جاری ہیں۔ ان ٹریننگز کی تکمیل پہ ہمارے ہیلتھ ورکرز کو ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرح کی ٹریننگ جو ہے جی وہ ہے ہمارے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کے صحیح استعمال کے حوالے سے، جس طرح کہ میں ابھی پہلے ذکر کر رہا تھا، بعض دفعہ جن لوگوں کو N95 پہننا چاہیے ان کو میسر نہیں ہوتا، لیکن جن لوگوں کو بالکل وہ نہیں پہننا چاہیے وہ پہن کے وہ باہر پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو ریشنل یوز
ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एक बहुत बड़ी उसकी ज़रूरत है, और उसके लिए हमने एक ट्रेनिंग्स का सिलसिला शुरू किया वी केयर के प्रोग्राम के नाम के प्रोग्राम के तहत, जिसका टारगेट जो है वो ये है कि हमने तकरीबन 1 लाख जो पाकिस्तान में हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स करनी है सही इस्तेमाल ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के लिए। ये ट्रेनिंग्स भी जारी हैं और तकरीबन 20,000 के करीब हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं, और डेली की बुनियादों के ऊपर ये ट्रेनिंग्स मुल्क भर में मुख्तलिफ हस्पतालों के अंदर जारी हैं। ये भी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं, और इन ट्रेनिंग्स के अंदर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के इस्तेमाल के बारे में हदायत दी जाती हैं। चौथा जो इस पैकेज का हिस्सा है जी कि वो हमने किस तरीके से सपोर्ट फ्राहम करनी है अपने हेल्थ वर्कर्स को, तो उस हवाले से जिस प्रोग्राम का मैंने अभी जिक्र किया वी केयर, तो किसी का एक जुज़्व है जिसके तहत हम जो नफ्सियाती मसाइल या स्ट्रेस या एंग्ज़ाइटी जो पैदा होती है इन ज़िम्मेदारियों को अदा करने के हवाले से, चूँकि ये एक रिस्की काम है, तो उसके लिए वी केयर प्रोग्राम के तहत एक साइको सोशल सपोर्ट वी केयर प्रोग्राम के तहत एक साइको सोशल सपोर्ट का इंतज़ाम किया गया है। उसकी भी ट्रेनिंग्स जारी हैं, और इसी सिलसिले में इसी के साथ जुड़ी हुई अब एक और डेवलपमेंट है, और वो ये है कि 1166 जो हमारी हेल्पलाइन है उसको अब हम एक्सपेंड कर रहे हैं या उसमें तोसी कर रहे हैं इस हवाले से कि हमारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं अगर उनका कोई ज़ाती नौइयत का मसला हो तो वो इस नंबर पे फ़ोन करके एक स्पेशलिस्ट से बातचीत कर सकेंगे, और उनको मखसूस जो भी उनका मसला होगा उस हवाले से सपोर्ट देने का बंदोबस्त किया जाएगा। इसकी भी तफसीलात आने वाले चंद दिनों के अंदर हम आपके सामने मज़ीद रखेंगे। अब अगला जो ग्रुप है जी वो इस पैकेज का वो है हेल्थ केयर, यानी कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं वो उनकी अपनी हेल्थ केयर के बारे में हम क्या करेंगे। तो यहाँ ये बताना ज़रूरी है जी कि पाकिस्तान में इस वक्त हमारे हेल्थ वर्कर्स का तकरीबन 3% ऐसा है कि जिनको बराह रास्त या बिलवास्ता कोविड-19 इन्फेक्शन हुई। मेरे पीछे ये जो स्लाइड लगी हुई है इसमें जो आपको चेहरे नज़र आ रहे हैं ये हमारे वो शुहदा हैं जो हेल्थ वर्कर्स थे, और इनमें से चंद एक अपनी जो मखसूस उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं कोरोना वायरस के मरीज़ों के इलाज मुआवजे के हवाले से, इसके दौरान उनको इन्फेक्शन हुई और फिर वो जाँबर ना हो सके। ये सब हमारे हीरोज़ हैं, ये सब हम इनको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, और इनकी फैमिलीज़ के साथ हमारी दिली हमदर्दियाँ भी हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। इस बीमारी की नोयत कुछ इस तरह की है कि ये हेल्थ वर्कर्स के अंदर ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। हमारे मुल्क की निस्बत दूसरे मुल्कों के अंदर ये हेल्थ वर्कर्स के अंदर जो इन्फेक्शन की शरह है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि ये बहुत कम है। लेकिन इस हवाले से 3 चीज़ें मैं इस पैकेज में हमने शामिल की हैं। नंबर 1 ये कि अगर हमारे हेल्थ वर्कर्स को टेस्ट्स की ज़रूरत हो अपना कोरोना वायरस चेक करवाने के लिए कि उनको है या नहीं, तो उनको तरजीही बुनियादों के ऊपर उनके टेस्ट्स किए जाएंगे। दूसरे ये कि अगर खुदा न खास्ता हमारे कोई फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को ये बीमारी हो जाए और खुदा न खास्ता अगर उनकी सूरत हाल क्रिटिकल हो जाए तो उनको तरजीही बुनियादों पे वो कीमती अद्वियात फ़राहम की जाएंगी कि जिनके बारे में कुछ एविडेंस मौजूद है कि वो पुरअसर होती हैं। और तीसरे ये कि अगर हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के अपने फैमिली मेम्बर्स बीमार हो जाएं तो उनका भी तरजीही बुनियादों के ऊपर पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के अंदर
ان کے علاج معالجے کی ذمہ داری حکومت خود لے گی۔ چھٹا جو میں اس پیکیج کا حصہ ہے جی وہ ہے پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر سپورٹ۔ اس سلسلے میں مجھے آپ کو بتاتے ہوئے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ری فائنینسنگ فیسلٹی فار کمبیٹنگ کووڈ-19 کے نام سے ایک اسکیم شروع کر رکھی ہے کہ جس کے تحت وہ پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر یا پرائیویٹ ہاسپٹلس کے جو اونرز ہیں ان کو بہت رعایتی بنیادوں کے اوپر قرضے فراہم کر رہے ہیں۔ میکسیمم اس کا انٹرسٹ ریٹ 3% ہے اور کچھ بینکس جو ہیں وہ 3% بھی نہیں لے رہے، اور اس سلسلے میں ہماری کوشش یہ ہے کہ سارے بینکس جو ہیں وہ مزید رعایتی بنیادوں کے اوپر یہ قرضے فراہم کر سکیں۔ بنیادی طور پہ پرائیویٹ ہسپتالوں کو یہ قرضے ان کے اسٹاف کی سیلریز کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں گورنر اسٹیٹ بینک کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے، اور اس سلسلے میں آنے والے دنوں کے اندر ہم مزید پیش رفت کریں گے۔ اسی طرح اس گروپ میں ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے جی وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلس جو ہیں وہ اگر کرٹیکل کیئر کے حوالے سے کوئی ایکوپمنٹس یا کوئی ایسے مشینری وہ اگر امپورٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم ٹیکسز کے اندر رعایت دیں گے اور ان کو حتی الامکان ٹیکس فری ان کو امپورٹ کی اجازت دیں گے۔ اور آخر میں جی ہم ایک پروگرام ترتیب دے رہے ہیں کہ اپنے جو شہداء ہیں اور جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو ہم اپنے جو اہم قومی دن ہوتے ہیں، مثلا 6 سپٹمبر کو جب ہم اپنے دیگر شہداء کو یاد کرتے ہیں تو آنے والے 6 سپٹمبر کو ہم کس طریقے سے اپنے ہیلتھ ورکرز اور وہ جو اپنی جان کھو بیٹھے ان کو ہم کیسے یاد کریں گے اور کیسے ان کو قومی سطح کے اوپر ریکگنائز کریں گے، ان کو کیسے آنر کریں گے، اس کے لیے بھی ایک پورا پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ جی 7 حصوں پہ مشتمل تقریباً 15 نکات کا یہ پیکج جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ ایک حکومتی سطح پہ ادنیٰ سی کوشش ہے ٹو ریکگنائز آور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز۔ یقیناً یہ اس سے بہت کم ہے جو کیا جانا چاہیے۔ آنے والے دنوں میں کوشش کریں گے کہ اس سے زیادہ کچھ کر سکیں، لیکن یہ ایک حکومتی سطح پہ ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے، ہمارے تمام صوبوں کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ ایک ایگریڈ پیکج جو ہے سپورٹ کا اپنے فرنٹ ہیلتھ لائن ورکرز کے لیے آپ کے سامنے آج پیش کیا۔ اب آنے والے دنوں میں اس کے اوپر ایک پورا ڈاکومنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ریلیز کریں گے، جس کے اندر ہر نقطے کی اور اس کے ہر حصے کی تفصیلات جو ہیں وہ درج کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔